اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اوتھ ہے قرآن کا۔ دوسرا جو ہم نے اوتھ لیا ہے وہ سورۃ عادیات کے اندر ہے، اور یہاں پر اوتھ پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ جب اوتھ لیتے ہیں قرآن کے اندر، کوئی اللہ کہتے ہیں I swear by something، تو وہ بیسیکلی ایویڈنس ہوتا ہے ایک سٹیٹمنٹ کا۔ تو اس پر ہم پورا غور کرتے ہیں۔ یہ اوتھ باقی اوتھ سے مختلف یوں ہے کہ پوری ایک تصویر دے رہا ہے، یہاں پر ایک تصویر بنے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تصویر کے ساتھ اپنے ذہن میں وہ تصویر بلڈ کریں کہ اللہ ایک تصویر ایک پینٹ کر رہا ہے، تو آپ اپنے ذہن میں اگر ویسی بنائیں گے تو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں انشاءاللہ۔ تو ہم یکدم جیسے فوراً انسٹنٹلی یہ سورج شروع میں ہی تھرل میں آ جاتی ہے، یعنی کہ شروع میں ہی اس کے اندر ایکسٹریم ایکشن آ جاتا ہے۔ سورج سٹارٹ ہوتی ہے والعادیات ضبحا۔ اللہ کہتے ہیں I swear by the horses۔ اب یہ جو عادیات لفظ ہے، اس صورت میں کیونکہ بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو کہ قرآن میں اور جگہوں پہ نہیں ہیں، یعنی کہ فقط یہیں پر یوز ہوئے ہیں، اس لیے ذرا ان کے میننگز بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو میں فی الحال جو میں بیسیکلی شیئر کرنے کا مقصد ہے وہ ہے قسم یہاں پر جو لی گئی ہے اس کا کیا پرپز ہے۔ عادیات کہتے ہیں گھوڑوں کو، عادیہ کی جمع ہے، اور یہ بیسیکلی آت جو ہے نا، عادیات، آت ان آخر میں جو آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کم ہے، گھوڑے تعداد کے اندر کم ہے بیسیکلی، یعنی کہ یہ جمع قلہ ہے۔ والعادیات ضبحا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گھوڑے ہیں، اور یہ عادیات کے اندر ہی لفظ کے اندر یہ طے شدہ ہے کہ یہ ان گھوڑوں کے اندر کچھ صفات ایسی ہیں جو اور عموماً اس کی نارمل حالت میں نہیں ہوتی۔ مثلاً 4 ہیں جو میں آپ کو فی الحال بتاؤں گا۔ وہ یہ کہ ان کے سر پہ کوئی چیز سوار ہے، آبسیسڈ ہیں یہ جو گھوڑے ہیں اور یہ جو گھوڑے سوار ہیں، یہ جو سولز ہیں، یہ بیسیکلی آبسیشن کی حد تک بہت اور دوسرا اس کے اندر امپلیسٹ میننگ ہے کہ یہ انٹینس سپیڈ کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ یہ عام گھوڑے نہیں ہیں، ان کی حالت بتائی جا رہی ہے والعادیات، یہ ایسے گھوڑوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے کہ جو ایک انٹینس سپیڈ سے دوڑ رہے ہیں۔ سیکنڈلی یہ کہ ان کی رفتار بہت تیز ہے، اور ان کے سر پہ سوار ہے، جس چیز کے پیچھے وہ جا رہے ہیں اس کے سر پہ سوار ہے، آبسیشن ہے، اور ان کے بیہیویئر کے اندر ایک ایگریشن ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو عادیات ہیں، یہ جن کی قسم کھائی جا رہی ہے، ان کے آگے اللہ حالت بتاتے ہیں ضبحن، کہ وہ ہانپ رہے ہیں، یعنی ان کے جو ان کی چال ہے، ان کی جو دوڑ ہے، رفتار ہے، وہ ہانپنا ہے ان کی رفتار کے بعد۔ وہ اتنے ہانپے ہوئے ہیں کہ ان کے جسم سے باقاعدہ وہ ساؤنڈ آ رہی ہے ہانپنے کی، جیسے وہ اسے کہتے ہیں ان کے اسٹمک سے اس طرح کی آواز آ رہی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر ان کی رفتار کے دوران اللہ اس کو بیسیکلی پینٹ کر رہے ہیں کہ تم امیجن کرو ایسے گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جن کی انٹینس سپیڈ ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ہانپ رہے ہیں بہت زیادہ۔ پھر اللہ نے کیا کہا، فالموریات قدحا، فا سببیہ، دیر فار، ان کی اس حالت کی، اس پینٹنگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو قدح ہیں، قدح کہتے ہیں جو حفظ نہیں ہوتے، جو جس کو سم کہتے ہیں ہماری زبان کے اندر، کہ ان کے جو پاؤں والی جگہ ہوتی ہے جہاں سے وہ گھوڑا دوڑا ہوتا ہے، 4 پاؤں کے نیچے جو اس کے جہاں پہ میٹل بھی لگائے جاتے ہیں عموماً تاکہ اسے چوٹ نہ لگے، جب وہ زمین پہ بجتا ہے نا وہ قدح، وہ اس کا حف، اور تو وہ چنگاری اڑاتے ہیں، یعنی کہ ان کی رفتار ایک تو امپلیسڈ ہے اس کے اندر کہ وہ اس قدر تیز بھاگ رہے ہیں، اور اس قدر ان کے اندر چاہ ہے تیز بھاگنے کی، اور یہاں پر ہے کہ وہ تھکے بھی ہوئے ہیں بٹ سٹل ان کے اندر اس قدر جذبہ ہے بھاگنے کا، اور اپنے جس پر وہ اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں یا جو بھی وہ چیز ہے اپنے ٹارگٹ پہ، وہ اس قدر فوکسڈ بھاگ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ فالموریات کہتے ہیں کہ وہ چنگاریاں اڑا رہے ہیں، یعنی چنگاری اڑاتے ہیں ان کا حف جب وہ بجتا ہے زمین پر، قدحن۔ اور یہاں پر ایک بار مجھے ایک معلم بتا رہے تھے تو انہوں نے ذکر کرنے، وہ کہنے لگے کہ یہ ایسے گھوڑوں کی وہ رفتار ہے کہ گویا وہ زمین پہ آگ ہے اور آگ میں دوڑ رہے ہیں، یعنی ان کے جو سم ہیں، ان کی جو حفظ ہیں، وہ زمین پہ آگ جیسے ہی بجتا ہے تو وہ آگ کی چنگاریاں اٹھاتا ہے۔ اور یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ، کہ ان کی جو رفتار ہے وہ اس قدر تیز ہے۔ میں چاہ رہا تھا آپ تصویر
اپنے ذہن میں پوری تصویر لیں، اس سے یہ ہے کہ آسانی ہو جائے گی کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہ ان کے حفظ بجتے ہیں اور چنگاریاں اڑتی ہیں۔ پھر کیا کہا، فالمغیرات صبحا، اور وہ حملہ کس وقت کر رہے ہیں؟ حملہ کر رہے ہیں وہ صبح کے وقت، یعنی کہ یہ وہ چھاپا مار پارٹی ہے، یہ وہ یلغار ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ ہم اس بات پہ پہلے کر چکے ہیں کہ یہ جو گھڑ سوار ہیں، جو یہ گھوڑے ہیں، یہ تعداد میں کم ہے، یعنی یہ جمع و قلہ ہے، آتن اس کو ایکسپلین کر رہا ہے، اور یہ 10 سے کم ہونے کی وجہ سے ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہراول دستہ ہے، بیسیکلی کسی فوج سے پہلے کوئی جو پہلے جو پارٹی جاتی ہے، یعنی کہ اگر آپ اینشنٹ دیکھیں، آپ غور کریں، ان کی اس طرح کا اٹیک ہوتا تھا کہ پہلے ایک لائن آف فورس جاتی تھی، پھر دوسری، اور وہ اس طرح کر کے فورسز جو ہیں وہ اپنی آگے بھیجا کرتے تھے کہ اسٹیپ وائز کرتے تھے، تو یہ ان کا ہراول دستہ ہے جو سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اسٹرگل انہیں کرنی پڑتی ہے، اور دشمن کو ایک امپریشن جاتا ہے کہ ابھی شاید ان کی تعداد کم ہے، بس اتنے سے ہیں یہ، تو اس کی وجہ سے جب وہ یہ آ رہے ہیں، اور یہ کیا کہا اللہ نے، فالمغیرات۔ اچھا، یہ جو لفظ یہاں پر یوز ہوا ہے مغیرات، اس کی ایک اور روٹ سے بھی ایک اور ورڈ نکلتا ہے، اس میں سورۃ ملک کی جو آخری آیت ہے کہ ماؤکم غورا، کہ اگر تمہارے جو پانی ہے اللہ اس کو زمین کے اندر اتار دے۔ وہ آیت ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایگزیکٹلی آیت یاد نہیں ہے، یہ ہے آیت، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ اگر تم دیکھتے ہو، اگر تمہارا جو پانی ہے زمین کا واٹر لیول اگر وہ نیچے ہو جائے تو پھر کون ہے جو پانی کو اوپر لائے۔ بیسیکلی غورا کا مقصد ہے کوئی چیز ڈسینڈ کرتی ہے، یعنی نیچے اترنا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے اس تصویر کے اندر کہ یہ جو گھڑ سوار ہیں یہ اوپر سے نیچے ڈسینڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ کوئی اونچی پہاڑی ہے، آپ امیجن کریں کہ عرب لینڈ کے اندر، یہ بیسیکلی صحرا کے اندر ایک اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں، اور یہ بہت ان کی جاں بازی کا یہ عالم ہے کہ جب کوئی بھی چھاپا پڑتا ہے یا یلغار مارنی ہے تو اس کے اندر ایک چیز ہونی چاہیے کہ وہ چھپ کے کرے یہ چیز، اگر رات کا اندھیرے میں اگر چھاپا مارے زیادہ بہتر ہے، لیکن یہاں پہ الغورا سورج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، تو یہ لفظ امپلیسٹ ہے کہ صبح کے وقت یہ حملہ کر رہے ہیں، اور آگے اللہ اس کو مزید ایکسپلین بھی کر دیتے ہیں کہ فالمغیرات صبحا، کہ ان کا حملہ جو ہے وہ صبح کے وقت ہے، حالانکہ اگر آپ غور کریں ان کو ایڈوانٹیج ہوگا اگر وہ رات کے وقت حملہ کریں، کہ دشمن جو ہے وہ ان کو غافل ہو اس چیز سے اور وہ حملہ کریں تو وہ زیادہ ان کو فائدہ ہوگا، لیکن یہ اس قدر بہادر لوگ ہیں کہ یہ اس قدر جاں باز ہیں کہ صبح کے وقت حملہ کر رہے ہیں اور ان کو کوئی خوف نہیں ہے، اور ان کی ویزیبلٹی اگر آپ نوٹ کریں تو اگر آرمی فورسز آگے ٹھہری اور دیکھ رہی ہے کہ پہاڑ سے ایک فوج کا ایک دستہ اتر رہا ہے تو وہ واضح طور پر اسے نظر آئے گا، یعنی کہ بالکل کلیئر ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، ایک تو یہ بات ہوگی کہ یہ ڈسینڈ کر رہے ہیں، اور اگر آپ غور کریں اگر کوئی چیز ڈسینڈ کر رہی ہے اور گھوڑے اگر ڈسینڈ کر رہے ہیں ان پہاڑوں سے تو ان کی سپیڈ اس سے اور بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ ان کی رفتار اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ بیسیکلی ایک تو پہلے وہ آگ پر آ رہے تھے، گویا آگ برسا رہے تھے، ان کی زمین کی نکل رہی تھی، اور پھر یہاں پر یہ کہ وہ ڈسینڈ بھی کر رہے ہیں اور صبح کے وقت ہے کہ ویزیبلٹی لیول بھی 100 ہے، یعنی کہ ان کو واضح طور پر نظر بھی آ رہا ہے سب کچھ، جو آرمی فورسز ہیں اس کے اگینسٹ جو ریبل جو ٹھہرے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ نے کیا کہا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ آثار چھوڑتے ہیں اپنے، اس کی کیا کہتے ہیں، نقعن کہتے ہیں، گرد و غبار بھی اس سے لیا گیا، اور اس سے ایک اور چیز بھی لی گئی ہے، پٹس آف واٹر، یعنی کہ ایک جگہ جہاں پر پانی ٹھہرے ہوئے ہوں چھوٹی چھوٹی جگہیں پہ، یعنی کہ یہ وہ ایسا راستہ ہے جہاں پر عموماً لوگ ٹریول نہیں کرتے، یہ گھوڑے ایسی جگہ سے ایسی مشکل جگہوں سے یہ بھاگ کر آ رہے ہیں کہ وہاں پر پانی کے پڈلز ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ گھڑ سوار بے خوف ہو کر ایسی جگہ سے جا رہے ہیں، اور وہ سپلیش اور گرد و غبار اس طرح لکھا گیا کہ وہ پیچھے اپنے امپریشن چھوڑ رہے ہیں، کس چیز کا، ایک گرد و غبار کا، یعنی کہ وہ اڑ اس طرح رہے، اور آپ غور کریں تو صبح کے وقت گرد و غبار ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک پوری ایک طے ہوتی ہے شبنم کی، اور آپ غور کریں ایک تو ریگستان ہے، اوپر سے گرمی انتہا کی شدت ہے، لیکن یہ ہے کہ ادھر وہ صحرا کے اوپر پانی کے باوجود وہ اس طرح ان کے حفظ بج رہے ہیں، اور اس قدر ان کی سپیڈ ہے کہ وہ مطلب جیسے اس قدر سپیڈ سے نکلتے ہیں وہ، ایک ایرو ہوتا ہے جب ہم شوٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے، یہ وہ بھی اس کے اندر امپلیسڈ آتا ہے، اس کے اندر ہی وہ بات ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ وہ آثار امپریشن کس چیز کا چھوڑ رہے ہیں، نہ کہان کا، گرد و غبار۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا انویزیبلٹی لیول آ جاتا ہے کہ وہ جب ارد گرد ان کے
گرد و غبار اور ایک غبار کا ایک پورا بادل کھڑا ہوگا تو دشمن دیکھ پائے گا۔ اب آگے اللہ نے کیا کہا، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کے وسط میں گھستے ہیں آرمی فورسز کی آل ٹوگیدر، یعنی کہ ان کا جو اینگل ہے یہ بیسیکلی یوں کر کے گھس رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ غور کریں تو یہ ایسے ایکسپینڈڈ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایرو کی مانند جیسے بالکل ان کے درمیان سے ایسے نکلتے ہیں، جیسے آپ مکھن کے اندر اگر چھری ڈال دیں تو یہ دخول فی شیء یعنی کہ کسی چیز کے اندر انٹر کرنا، اور بالکل آل ٹوگیدر کٹھے جا رہے ہیں، اور جمعاً آرمی کی آپ امیجن کریں روز اپون روز ٹھہری ہیں، اور یہ جو ہے ان کو کاٹتے ہوئے پیئرس تھرو رائٹ ان کے مڈل سے گزر کے جا رہے ہیں۔ تو اب اس پر آتا ہے یہاں پر آل ٹوگیدر اندر چلے گئے ہیں، اور ان کے ارد گرد اگر ہم پوری تصویر دیکھیں کہ اللہ نے پینٹ کیا کیا ہے، کیونکہ اس کو بھی اللہ نے یہاں پر آگے اس کو کمبائن کر دیں گے، تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ کچھ ایسے گھوڑے ہیں ان کی انٹینس سپیڈ ہے، obsessive ہیں، وہ بھاگ کر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا جو ان کے حفظ ہیں وہ زمین پر جیسے ہی بجتے ہیں تو چنگاریاں اڑتی ہیں ان کے، اور وہ زمین گویا کہ وہ آگ کا دریا ہے اور وہ اس پر بھاگ کر جا رہے ہیں۔ پھر وہ فالمغیرات صبحا، صبح کا وقت ہے، ان کی یلغار جو ہے وہ ارلی مارننگ کے اندر ہے، اور وہ ڈسینڈ کر رہے ہیں، ان کا جو حملہ ہے وہ صبح کے وقت ہے اور وہ ڈسینڈ کر رہے ہیں، اور ان کی سپیڈ ڈبل ٹرپل ہو رہی ہے اس سے، اور پھر وہ آثار کیا چھوڑ رہے ہیں اپنے پیچھے، پورے بادل اس کے کیا کہتے ہیں مٹی کے، اور وہ پورا ایک چھاؤں ہو جاتی ہے اس پہ، وہ اس پہ امپریشن چھوڑ رہے ہیں، اور پھر کیا فَبَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، وہ اگلی آرمی کے بالکل وسط میں گھس جاتے ہیں۔ اب امیجن کریں کہ وہ بیچ کے اندر ہیں اور ارد گرد ساری ان کی ارد گرد اوپوننٹ آرمی ہے، اور اس کو گھیرا ہوا ہے باقاعدہ طور پر وہ جو لوگ ہیں، اور 10 سے کم ہیں یہ جو آدمی ہیں اور یہ گھڑ سوار ہیں، تو یہ اس کو آرمی نے پورے گھیرا ہوا ہے، اور آگے یکدم کیا ہوتا ہے، یہ پہلا سین ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہاں پر اس کو کہتے ہیں التفات، کہ بات کو فوراً چینج کیا، کیونکہ اگلی بات میں اگلی جو آیت ہے اس میں یہ سین ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جو ہے جب اس کے رب کی بات آتی ہے تو پھر وہ بے وفا ہے، وہ ناشکرا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ وہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے، وہ عرب کو سوچیں، جو عرب سوچ رہا ہوگا، یہ جب یہ آیات سن رہا ہوگا تو وہ سوچ رہا ہوگا ہاں گھوڑے، کیونکہ یہ عرب کے لیے نئی بات نہیں ہے، ان کا یہ کام تھا، وہ بیسیکلی یلغار کیا کرتے تھے، اٹیک کرتے تھے، لوٹرز تھے، ریڈرز تھے، وہ اس کو اپنے ساتھ اس کو ملا رہے ہو، اس کی سائیکی کو ہٹ کر رہی ہے یہ بات، ہاں ہم جب جاتے ہیں تو ہم اس قدر بہادری سے جاتے ہیں، دن دہاڑے ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہم اس قدر بہادر ہیں، یعنی وہ سوچ رہا ہوتا ہے اپنے بارے میں، اور یکدم جو ہے اسکرین کا بلیک آؤٹ ہو گیا اور وہ آیت ختم ہو چکی ہے اور وہ سین ہی ختم ہو چکا ہے۔ اب انسان سوچ رہا ہے کہ وہ کہاں گیا، وہ سب کچھ جو ہو رہا تھا پھر کیا ہوا، مطلب آرمی فورسز پھر کیا ہوا جب وہ بیچ میں چلے گئے۔ اللہ نے کیا کہا، ان الانسان لربہ لکنود۔ اب اس کو ذرا ہم کمبائن کرتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ یہ وہ سٹیٹمنٹ آئی ہے بیسیکلی جس کا اوتھ جو ہے وہ گواہ ہوتا ہے، جو ثبوت ہوتا ہے، یعنی کہ سٹیٹمنٹ میں اللہ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، انسان جب اس کے رب کی بات آتی ہے تو وہ بے وفا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، جن کی بات ہو رہی ہے وہ گھوڑے ہیں، یعنی قسم جو ہے وہ گھوڑوں کی کھائی جا رہی ہے، تو گھوڑے جو ہے یہ باقی کریشن، اللہ کی باقی جو کریشن ہے یہ اس سے مختلف کس طرح ہے، یعنی کہ آپ اپنے گھوڑے کے علاوہ دیکھیں باقی جو جانور ہیں، آپ اپنے گائے کو، اپنے ہاتھی کو، اپنی مرغی کو، اپنی شیپ کو، اپنے گدھے کو، باقی جو بھی مخلوق ہے، آپ اس کو کبھی بھی اس طرح، کتا بھی ایون، آپ اس کو چارج کرنے کے لیے کہیں تو وہ واپس بھاگ جائے گا، لیکن گھوڑا جو ہے یہ ایک ایسی کریشن ہے اللہ کی جس کے اندر اس قدر وفا ہے کہ آپ جیسے ہی اسے حملے کے لیے، یعنی جیسے ہی آپ وپ کرتے ہو اور آپ اسے چارج کرتے ہو تو وہ فوراً آپ کی بات کی اطاعت کرتا ہے، اور اس کے اندر کوئی اور وہ اس قدر وفا اور اس کے اندر لائلٹی بھری ہوئی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، یعنی کہ اس قدر آپ اس پر اعتبار کر پاتے ہو کہ آپ اپنی جان اس کے حوالے کر دیتے ہو، ایک طرح سے گھوڑا آپ کی ایکسٹینشن ہو جاتا ہے کہ آپ پوری جان اس کے حوالے کر دی، کہ اگر گھوڑا بیچ میں ڈسلائلٹی کا مظاہرہ کر دیتا ہے یا وہ رک جاتا ہے تو آپ کے جاتے ہوئے آپ تو آگے گر جاؤ گے، یا اس طرح کا مسئلہ کہ آپ کی جو جان ہے وہ اس وقت آپ اس کے اعتبار میں اس کو چھوڑ دیتے ہو، اس قدر وہ لائل گھوڑا ہے آپ کا، اور آپ نے کہہ دیا کہ وہ اب مارچ کرے آرمی کو، اور اس کا پھر پورا کیپچر کیا گیا کہ وہ کس قدر جارحانہ انداز میں وہ آگے فارورڈ موو کر رہا ہے، یعنی کہ اسے اپنی موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ جو اوپوننٹ آرمی ہے وہ کیا اس کا امیجن کریں کہ اس کے پاس سپیئرز ہیں اور وہ اس طرح آگے وہ لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں اس کے نیزہ بردار، اور وہ جو فوج آ رہی ہے اس کے اندر پہلے کون ایکسپوز ہوگا اس نیزے سے، یعنی کہ پہلے تو
وہی ہوگا نا جو گھوڑا ہے جس کی گردن آگے آئے گی، انسان تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کے اندر گھسا چلا جا رہا ہے، موت کو دیکھتے ہوئے موت کی طرف لپک رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے رب نے اسے کہا، رب کہتے ہیں اونر کو، کیونکہ جو اس کا اونر ہے اس نے اسے کچھ احسان کیے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو اس قدر وفا میں نبھا رہا ہے کہ وہ اپنی موت کا سودا کر رہا ہے، اور اس کے رب نے یعنی اس کے مالک نے اس کے لیے کیا کیا ہوا ہے، اس کو کھانا دیا ہوگا، اس کو پانی دیا ہوگا، اور اس کو شیلٹر دیا ہوگا، اس کی صفائی بھی کر لیتا ہوگا، لیکن اور اس کی وفا دیکھیں، وہ اپنی موت سامنے دیکھتے ہوئے بھی موت کے اندر کود رہا ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان الانسان لربہ، اور جب انسان کی بات آتی ہے، جب اس کے رب کی بات آتی ہے، اس کے اونر کی بات آتی ہے، لکنود، تو وہ بے وفا ہے، وہ ناشکرہ ہے۔ یہ کتنی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے اللہ کی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ گھوڑے سے سیکھ وفا کیا ہوتی ہے، شکر گزاری کیا ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے تو نے گھوڑے کے سامنے اس کے ماں باپ کو بھی قتل کیا ہو سکتا ہے گھوڑا حلال تھا، لیکن اللہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی وفا دیکھ، اور غور کر کہ وہ جو گھوڑا جو تجھے مسخر کر دیا ہے، وہ بھی تو اللہ نے مسخر کیا ہے۔ یعنی انسان کو ایک گھوڑے سے سیکھنے کو مل رہا ہے کہ وفا کیا ہوتی ہے۔ انسان ایسا مظاہرہ کرتا ہے اپنے رب کی جب اس کے رب کی بات آتی ہے، کہ گھوڑے دیکھو وہ کس قدر ایگر ہے، اپنی موت کی طرف لپک رہا ہے، کہ اس کے چابک پہ وہ فوراً موت کے اندر گھسا چلا جا رہا ہے کہ میرا مالک ہے اور میرا ایک رب ہے۔ تو انسان کا بھی تو ایک رب ہے، کیا وہ اس قدر وفا کا مظاہرہ کرتا ہے؟ جب اللہ اس کو بلاتا ہے تو کیا وہ اس طرح نیکی کی طرف دوڑتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے، یا اس قدر وہ وفا کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اپنی موت ہاتھ میں لے کر اور آگے آگے چلتا پھرے کہ میرے رب نے کہا ہے؟ تو یہ بیسیکلی میں اسٹیٹمنٹ، اور یہ اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اللہ کا، یہ جو اسٹیٹمنٹ اللہ نے دی ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، اس کا جو ایویڈنس ہے وہ گھوڑوں کے اندر چھپا ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ کا اس کا گواہ کون ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ گھوڑے ہیں، ان کی قسم کھائی جا رہی ہے، والعادیات ضبحا۔ تو یہ بیسیکلی دوسری قسم ہے جس پر ہم نے بات کی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کی بہت خوبصورت آگے بھی سین پورا انالیزی ہے، پوری اللہ تعالیٰ تصویر کو پینٹ مکمل کرتے ہیں، لیکن میرا کیونکہ میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ صرف قسم پہ بات کروں، تو یہاں پہ انشاءاللہ اس قسم کی اختتام ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالذکر والآیات الحکیم۔